مسلمان کی دعا جو ہے وہ تو بالکل رد نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بھی دعا کے اندر گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 3 میں سے 1 باتیں ضرور عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دیتا ہے کہ جو اس نے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے، جو اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سمجھے کہ اس وقت میرے بندے کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے تو وہ اس کو پھر پوسٹ پون کر دیتا ہے، وہ پھر اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ یہ نمبر 2 کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ اس کو وہی چیز دے دی جائے جو اس نے مانگی ہے۔ دوسری بات ابھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم بھی اصل میں چونکہ ہماری عقل تو بہت محدود سی ہے، ہم تو دیوار کے اس پار تک نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ فلاں چیز جو چاہے میرے نقصان کی ہے نا، جو فیوچر میں چاہے مجھے نقصان پہنچائے وہ تو مجھے دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو تو معلوم ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ تو یہ دیکھے گا کہ آپ کو یہ چیز دینی ہے یا نہیں دینی۔ جیسے کہ بچہ آپ سے ضد کرتا ہے کہ جناب مجھے یہ چاقو دے دیں، یہ دیا سلائی دے دیں، میں ماچس کے ساتھ کھیلوں گا، تو آپ کہتے ہیں بھائی آپ جتنے مرضی روتے رہو، آپ کو ہم نے یہ چیز نہیں دینی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے آنے والے وقت میں جو آپ چیز مانگ رہے ہو۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی دفعہ فرمایا کہ بعض انسان جو ہیں وہ اپنا نقصان اس طرح سے مانگتا ہے جس طرح سے اس کو اپنا فائدہ مانگنا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دے دے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو اس وقت نہ دے، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں زندگی میں قبول نہیں ہوں گی تو آخرت میں جب ان کو ان دعاؤں کا جو صلہ ملنا شروع ہوگا تو پھر بہت سے لوگ وہاں پہ یہ رش کریں گے کہ کاش ہماری کوئی بھی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی، کہ ہمیں تو دنیا میں سارا کچھ مل گیا اور یہ دیکھو یہ آخرت میں اتنی بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں یہ ان کے حصے میں آ گئیں۔ اور پھر اگر تیسرا ذخیرہ آخرت بھی نہ ہو تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے کوئی آنے والی جو مصیبت ہے اس کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی۔ اب اس میں دیکھیں یہ تقریباً 5 اس میں شرائط بنتی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے، یہ تو 3 چیزیں ہوگی کہ جو آپ کو دعا قبول ہونے کے ساتھ ہی مل جاتی ہے، یعنی کہ آپ دعا مانگتے ہو تو آپ کو ان تینوں میں سے کوئی چیز آپ کو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے آپ کا ارینجمنٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں ہیں کہ آپ کی شرائط کیا کیا ہیں، دعا کی کیا کیا شرائط ہے۔ نمبر 1 تو پہلے جیسے اس حدیث کے اندر بات آ گئی کہ آپ نے کوئی گناہ کی بات نہیں مانگنی، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی بات نہیں مانگنی کہ جس میں کوئی گناہ کی بات ہو، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری بات کہ آپ نے کوئی قطع رحمی جو ہے، یعنی کہ جو صلہ رحمی ہے، جس کو ان رشتوں کو جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، اور ان میں سب سے پہلے بہن بھائی آتے ہیں۔ ماں باپ تو یقیناً آتے ہی ہیں، میاں بیوی اور اہل و عیال تو آپ کے ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلے بہن بھائی، اور اس کے علاوہ آپ کے پھر اگلے جو کزن وغیرہ ہیں وہ۔ تو کوئی قطع رحمی کی دعا نہیں مانگنی کہ یا اللہ مجھے فلاں سے کاٹ دے، تو اس طرح کی کوئی دعا نہیں مانگنی۔ یہ 2 چیزیں ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے جلد بازی، آپ نے دعا کے اندر جلد بازی نہیں کرنی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان دعا مانگتا رہتا ہے کہ اے اللہ یا ربی، لیکن آخر میں پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری دعا نہیں قبول کی۔ تو جب وہ دعا کی قبولیت کا وقت قریب آتا ہے اس وقت وہ دعا مانگنا چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے کس وقت آپ کی دعا قبول کرنی ہے، اس لیے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ چوتھی بات جو یہ ہے کہ دعا کو پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جب بھی دعا مانگو تو اللہ سے اس طرح سے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ تو یہ کر دے میرے لیے، یہ مت کہا کرو کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ تو کسی کا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے اللہ پہ۔ تو جب پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ تو میری یہ دعا ہے، میں کمزور ہوں، تو کر میرے لیے اس کو بہتر بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پورا یقین جو ہے۔ اور آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہم اکثر نگلیکٹ کر دیتے ہیں وہ ہے حلال روزی۔ دعا کی قبولیت کے لیے حلال روزی ایک بہت بڑی شرط ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے اور اس کے کپڑے بھی گرد آلود ہیں اور بال اس کے پراگندہ ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، اور وہ آ کے پکارتا ہے اللہ کو، اے اللہ اے میرے رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، اور جس اس کے بدن کی پرورش جو ہوئی ہے وہ بھی حرام کے مال سے ہوئی ہے۔ تو ایسے
پرورش زدہ حرام کے اوپر جس کی پرورش ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو ہمیں دعا کی قبولیت کے اندر بڑا ایمفسائز کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے کہ دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک جو ہے وہ لازمی پڑھنا چاہیے، چاہے آپ چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی درود پاک کافی ہے، اور اگر پورا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ بھی بہترین ہے۔ تو آپ کو شروع اور آخر کے اندر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ معلق رہتی ہے، وہ آسمان اور زمین کے درمیان، جب تک کہ اس کے آخر میں اول و آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی جائے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ گناہ کے کام میں ہمیں دعا نہیں کرنی، قطع رحمی میں دعا نہیں کرنی، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی، ہمیں پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد ہماری روزی جو ہے وہ حلال کی ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اس بات کا خیال نہیں کریں گے کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ تو آج وہی حالات چل رہے ہیں کہ حرام روزی کما کے لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں اور بہت سے کام کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے۔